نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق سب عزت و احترام و تکریم جمیع ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے پچھلی نشستوں میں آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر عرض کی تھی، اور انشاءاللہ اللہ کے بڑے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کی ہے، ترجمہ بھی کمپلیٹ کیا تھا، تفسیر بھی کمپلیٹ کی تھی۔ ہم نے سورۃ البقرہ کو شروع کیا ہوا تھا، اس کے ہم نے 7 آیات آپ کے سامنے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ عرض کر دی ہے، اور انشاءاللہ آج ہم 8ویں آیت سے شروع کر رہے ہیں ترجمہ و تفسیر۔ تو محترم ناظرین و سامعین، پچھلی آیتوں میں جو پیچھے آیات گزر چکی ہیں، سب سے پہلے رب تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو خالصتاً پکے مومن ہیں، جو ظاہری اعتبار سے بھی مومن ہیں، جو باطنی اعتبار سے بھی وہ پکے مومن ہیں، ان لوگوں کا ذکر ہوا۔ پھر ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو ظاہری اعتبار سے کافر ہیں اور باطنی اعتبار سے بھی پکے کافر ہیں، ان لوگوں کا ذکر فرمایا۔ اب اس 8ویں آیت سے لے کر 20 آیات تک رب تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو باطنی اعتبار سے تو کافر ہیں، باطنی اعتبار سے تو منافق ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ اپنے آپ کو مسلمان گمان کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں کہ ہم پکے مومن ہیں، پکے مسلمان ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ یعنی یہ منافق کی بات ہو رہی ہے جو ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، پکے مومن کہلواتے ہیں، لیکن باطن، ان کا باطن جو دل کے اندر انہوں نے کینہ بھرا ہوا ہے، دل کے اندر انہوں نے جو بغض بھر رکھا ہے، وہ منافق ہیں، پکے منافق ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، اپنے آپ کو ایمان والے کہلواتے ہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جو دل سے تصدیق کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، دل سے مانتا ہے، دل سے ایمان لاتا ہے، تو وہ اس پکا مومن ہے، وہ ہی سچا مومن ہے۔ ہاں، اگر کوئی کیا کہتے ہیں ظاہری اعتبار سے تو مسلمان کہلواتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا تو وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ لہٰذا دل سے تصدیق کرے گا تو پکا مومن بنے گا۔ لہٰذا آج کل جیسے کہ ظاہری اعتبار سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جبے پہنتے ہیں، امامے پہنتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ممبروں پہ چڑھ کے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو اعتقاد ہے، دل کے اندر جو انہوں نے عقیدہ بھرا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، وہ انہوں نے منافق والا عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا وہ مومن نہیں ہے۔ جو ایسا کیا کہتے ہیں گندا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اپنی تفسیر در منصور کے اندر ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ والی آیت اوس و خزرج والوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور جو ان کی پیروی کریں گے ان کے بارے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی، چونکہ یہ منافق تھے، اس لیے ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی۔ کہتے تھے ہم مومن ہیں، پکے ایمان والے ہیں، لیکن ایمان والے وہ تھے ہی نہیں۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں،
سب سے کیا پہلے فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ ترجمہ ہے، یعنی وہ منافق جو ہے نا، منافق وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا تھا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ سے وہ مکر کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یا اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد منافقوں کا یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں، لہٰذا جو حضور کو دھوکہ دے گا سمجھو اس نے اللہ ہی کو دھوکہ دیا، اور رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ علم عطا فرما دیا تھا کہ ان کے دل میں منافقت بھری ہوئی ہے، ان کے دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، یہ منافق ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، اس کو بھی امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور کے اندر ذکر فرمایا ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف سند کے ساتھ ذکر کیا ہے امام جلال الدین سیوطی نے، کہ ایک شخص نے عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کے بارے میں، اس شخص نے حضور سے پوچھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کو دھوکہ نہ دے۔ کسی نے کسی بارے میں مسئلہ پوچھا اس شخص نے حضور سے، تو حضور نے فرمایا کہ تو اللہ کو دھوکہ نہ دے، تو اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ہم کیسے اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تو وہ عمل کرے جس کا اللہ نے تجھے کرنے کا حکم دیا، جس کا اللہ نے تجھے کرنے کا حکم دے، جب تو وہ عمل کرے، لیکن وہ عمل تو کسی غیر اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے نہ کرے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ ایک قسم کا شرک ہے، یعنی کہ کسی دوسرے کے لیے، غیر اللہ کے لیے عمل کرنا، غیر اللہ کے لیے کام کرنا، جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، کسی کو دکھانے کے لیے وہ کام کرنا، یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ اور شرک کی بھی دو اقسام ہے، ایک شرک جلی ہوتا ہے اور ایک شرک خفی ہوتا ہے۔ شرک جلی ظاہر کو کہتے ہیں، یعنی ظاہری شرک، جیسے کہ ہندو کرتے ہیں، سب کے سامنے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو شرک جلی کہا جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے شرک خفی، جو چھپ کر عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی چھپ کر عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی کو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی، اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھنے کا، ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے آتے ہیں دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر یعنی کہ شرک خفی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری سے بچو، ریاکاری سے بچو، چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے عرض کی حضور نے، اس شخص سے حضور نے فرمایا کہ ریاکار کو قیامت کے روز 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ پہلا لفظ اس کو بولا جائے گا یا کافر، پھر بولا جائے گا یا فاجر، پھر بولا جائے گا یا غادر، ایک اور الفاظ بھی ہے جس کو جو بولا جائے گا یا ساخر، یہ لفظ ہے۔ ان 4 ناموں کے ساتھ اس کافر کو بلایا جائے گا جو ریاکاری کرتا ہے، اس شخص کو بلایا جائے گا ان 4 ناموں کے ساتھ، کہا جائے گا تیرا عمل ضائع ہو گیا، تیرا عمل ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کے پاس تیرا کوئی حصہ باقی نہیں ہے، جا تو اپنے عمل کا اجر اس شخص سے مانگ کہ جس کے لیے تو یہ عمل کیا کرتا تھا دکھاوے کے لیے۔ پھر حضور نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، فمن کان یرجو لقاء ربہ، یہ مکمل آیت آپ نے پڑھی، اس کے بعد پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ آیت آپ نے پڑھی۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہمیں چاہیے ہم دکھاوے کے لیے کام نہ کریں، ریاکاری کے لیے ہم کام نہ کریں، ہاں اللہ کے لیے ہم کام کریں، جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا کرنے کا ہم وہ کریں، اور اللہ کے لیے کریں، خالصتاً اللہ کے لیے کریں، کسی دوسرے بندے کے لیے، عام انسان کے لیے نہ کریں۔ اگر کریں گے تو یہ شرک خفی میں شمار ہوگا، اور قیامت کے روز اللہ پھر ہمیں سزا دے گا، ہمیں عذاب دے گا۔ ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا، اور وہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، یہ جو مومن ہیں ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں،
وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں ہم وہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنی جانوں کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. عقل تو دی ہے اللہ نے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. ابن زید نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یعنی وہ اپنے عمل کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں ہم ہی ایمان والے ہیں، ہم ہی پکے مومن ہیں، حالانکہ وہ جو ان کے اندر انہوں نے نفاق یعنی کہ منافقت چھپائی ہوئی ہے اس کا نقصان انہی لوگوں کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. وہ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں، وہ اپنے حالانکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کس کو نقصان دے رہے ہیں. یہ منافقین جو ہیں یہ پکے یہ ایک دوسرے مومن کو دھوکہ دیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا، منافقین یہ مومن کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو محترم ناظرین و سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم پکے مومن بنیں، ظاہری اعتبار سے بھی مومن بنیں، باطنی اعتبار سے بھی پکے مومن بنیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم عمل کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر کو صحیح طریقے سے سمجھیں. اللہ نے یہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ جب کوئی بندہ سمجھ لے گا نا قرآن کو پھر اس کو پڑھنے میں مزہ آئے گا. یہاں پر اللہ یہ فرما رہا ہے، یہاں پر اللہ یہ فرما رہا ہے. ہم ترجمہ بھی آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، تفسیر بھی آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے اس تفسیر اس ترجمے سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. تو محترم ناظرین و سامعین، رب تعالی سے دعا ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق